السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، رجب کی مناسبت سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں اور ہم نے اس پر 2 پروگرام پیش کیا، آج تیسرا ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی رجب اور نماز، اور اس پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے میں کوئی بھی نماز شریعت میں نہیں ہے، سب لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھی ہے اور اس کے بعد پبلش کر دی گئی۔ آج اس میں یہ جیسے 10 محرم کو بہت سی چیزیں اخباروں میں آتی ہیں، لوگ بیان کرتے ہیں عاشورہ میں یہ ہوا، عاشورہ میں یہ ہوا، حالانکہ عاشورہ میں بہت کم چیز ہوئی۔ جتنا آپ بیان کرتے ہیں اس میں سے 90% ہوا ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے۔ لوگوں نے چونکہ جو ہے وہ جس کو اس مہینے کی اور اس تاریخوں کی فضیلت بیان کرنی تھی، انہوں نے اپنے من سے جو چاہا خوب گڑھا۔ اسی طرح رجب کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب بتانے کی ضرورت کیا پڑتی ہے، دن بھر واٹس ایپ پر چل رہا ہے۔ رجب ایسا نہ ہو گیا کہ لگتا ہے کہ رمضان بھی اس کے آگے کیا ہے، فیل ہے۔ تو رجب کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حدیث نقل کی ہے اور پھر اس پر بحث کی ہے کہ یہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس مہینے کی فضیلت میں کہ جو شخص اس مہینے میں اپنی زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھے تو پروردگار عالم جو ہے وہ قبر میں منکر نکیر کے جب اس سے سوال کریں گے تو خود رب ذوالجلال اس کی طرف سے جواب دے گا۔ حالانکہ اب میں فقط جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں سب غلط ہے۔ حدیث کا نام لے کر کے جو پبلک میں ڈالا جا رہا ہے، ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ جو ایسا نہیں ہو کہ میں بیان کر رہا ہوں اور سمجھے حدیث بولتا جاؤں، اس لیے میں بیچ میں بولتا رہوں گا، شروع میں بول رہا ہوں۔ یہ جتنی حدیثیں میں اس وقت بیان کر رہا ہوں یہ ساری کی ساری حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے بھی اس کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ یہ حدیثیں گڑھی ہیں۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اگر اس مہینے میں کسی نے صلہ رحمی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دشمن پر فتح دے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ جو اس مہینے میں لوگوں کی عیادت کرے، بیماروں کے پاس جائے اور ان سے جو ہے وہ پوچھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے متعین کرتا ہے جو ان کی دعائیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ایسی بھی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ جو اس مہینے میں کسی کی نماز جنازہ پڑھے تو پروردگار عالم جو ہے وہ ایسا اس کا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس مہینے میں غریب کو کھانا کھلایا تو پروردگار عالم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانا کھلائے گا۔ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے نیکی میں، جو ہو سکا، کیوں جب جھوٹ بولنا ہے تو مطلب جب غلطی کرنی تو چھٹی کرنے کا کیا فائدہ، جتنا کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ پالیسی اختیار کی گئی ہے۔ پوچھا ہے کہ لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں کسی کو پانی پلایا تو رب ذوالجلال قیامت میں اس کو شربت پلائے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جس نے اس مہینے میں غریبوں کو کپڑے پہنائے پروردگار عالم قیامت میں اس کو جنت کا 1000 لباس عطا فرمائے گا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس ماہ میں لوگوں دعائے مغفرت کی اپنے لیے تو پروردگار عالم کے اوپر لازم ہے، حالانکہ پروردگار عالم کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، وہ اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے میں لوگوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کروں گا۔ لیکن آپ بولیں کہ اللہ آپ پر لازم ہے یہ کام کرنا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اصول چلتے ہیں، اس کے اوپر کسی کا اصول نہیں چلتا، وہ مالک کل ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے دعائے مغفرت طلب کی تو لازم ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔
ایک حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اس ماہ کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی اللہ کے کلام کی یعنی قرآن کریم کی فضیلت جیسے تمام چیزوں پر ہے، ایسے ہی اس مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح لکھا ہے جس نے اس ماہ میں قرآن کریم ختم کیا تو پروردگار عالم اس کو موتیوں کا اور مختلف قسم کے ہیرے جواہرات کا لگا ہوا جو ہے اس کو قیامت میں تاج پہنائے گا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری روایت لکھنے کے بعد علامہ ابن حجر لکھا تو ہے ہمارے محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے مومن کے ماہ و سال، انگریزی یہ عربی سے اصل میں ترجمہ ہوئی ہے، اصل تو یہ کتاب عربی میں لکھی گئی ہے، ما ثبت بسنہ فی ایام السنہ، کہ سال بھر میں کیا چیزیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں اس کو انہوں نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اردو میں مومن کے ماہ و سال کے نام پر یہ کتاب مشہور ہے، اس میں یہ ساری چیزیں اس میں نقل کی گئی ہیں۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے سب سے بڑے شارح ہیں، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے لکھا ہے کہ جتنی حدیثیں ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی سب کو لکھنے کے بعد لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر نے تو ڈائریکٹ لکھ دیا ہے، سب گڑھی ہوئی ہے، اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور علامہ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ ساری حدیثیں منکر ہیں۔ اسی طریقے سے دہلمی کی ایک روایت ہے، اور دہلمی نے روایت نقل کرنے کے بعد خود یہ کمنٹ کیا ہے، حدیث یہ ہے کہ 27 رجب کی رات کی عبادت کا ثواب اور دن کے روزے کا ثواب 100 سال کی عبادت کے مانند ہے۔ دہلمی نے نقل کرنے کے بعد حدیث کو لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے خالد بن حباج اس کا نام ہے، لکھا ہے کہ آفت کا پرکالا ہے، یعنی ایسی حدیثیں گڑھتا ہے کہ جس کا لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے سے یہ جتنی حدیثیں فضیلتیں میں بیان کی گئی ہیں اس کی یہ حیثیت ہے۔ شاہ صاحب نے جو ایک لمبی حدیث لکھی ہے اور کچھ اور بہت سی لکھی ہیں تو میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، ورنہ کئی 3-4 دن ابھی اور پروگرام چلے گا، اس لیے اس کو شارٹ کر رہا ہوں میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ شاہ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب ما ثبت بسنہ فی ایام السنہ میں کہ ماہ رجب وہ بحرہ مہینہ ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ بحرہ۔ اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے کا نام لوگوں نے بحرہ مہینہ رکھا ہے کہ سنتا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی بھی چیز غلطی کریں گے تو قیامت کے دن یہ آپ کے خلاف جو ہے نا کوئی گواہی نہیں دے گا اور کہے گا کہ اللہ میں تو بحرہ تھا، مجھے تو معلوم نہیں لوگ کیا کیا کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جو دل چاہے جتنی غلطیاں کرنا ہے آپ رجب میں کر ڈالیے، یہ قیامت میں آپ کے خلاف گواہی نہیں دے گا۔ لہذا اس کا نام ہی لوگوں نے کیا رکھ دیا ہے؟ بحرہ مہینہ۔ تو لکھتے ہیں کہ ماہ رجب وہ بحرہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک بلند درجات کا حامل ہے، اور اسے اللہ نے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے۔ جس نے ماہ رجب کے کسی دن حصول ایمان و ثواب کی خاطر روزہ رکھا تو یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے جس میں ان کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ نہ بول کر غیبت بھی نہیں کرتا ہے اور پاکیزہ افطار کرتا ہے تو یہ روزہ دار اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے سانپ چچلی اتار کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ سانپ نے کو دیکھا ہے کبھی کبھی سانپ اپنا اوپر کا لباس بدل دیتا ہے تو اس کی اوپر کی جو جھلی ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، سانپ الگ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ بہت شائننگ کرتا ہے۔ لکھنے کے بعد حضرت نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حاکم نے اپنی تاریخ میں ابو سعید کی زبانی لکھ کر تحریر کیا ہے کہ اس کے راوی میں ابو ہارون عبدی اور عصام بن طلیق ہیں جو ناکارہ راوی ہیں۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہارون وہ آفت کا پرکالا ہے جس نے سب سے زیادہ جھوٹ گڑھا ہے، اور بعض تو اسے فرعون سے بھی بڑا جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ حدیث جو بیان کی گئی اس کے بارے میں یہ روایت ہے۔ ایک روایت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے رجب کے بارے میں نقل کی۔ ہوتا کیا ہے کہ عوام بیچاری جب کسی صحابی کا نام سنتی ہے تو عقیدت میں کیا ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ صحابی نے اگر بیان کیا ہے تو روایت صحیح ہوگی۔ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بات کو مستند کرنے کے لیے
نیچے سے لے کر آتے ہیں اور اوپر آ کر کے کسی ایک صحابی بڑے صحابی کا کیا کرتے ہیں نام لے لیتے ہیں. جیسے آپ بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے اور اپنی جھوٹی بات کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے تو کسی کے سامنے آپ بول رہے ہیں نہیں فلاں مولانا صاحب نے یہ بات کہی ہے، تاکہ آپ پبلک میں اس کا پریشر ڈال سکیں اس مولانا کا نام لے کر کے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بدنام کریں. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ماہ رجب کے روزے کی بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس ماہ میں جس نے زمانے جاہلیت والی تعظیم کرتے تھے، اسلام نے بھی اس ماہ کی تعظیم کو برقرار رکھا. پہلے نمبر میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ رجب کے معنی ہی عظمت کے ہوتے ہیں. تو یہ پہلے سے مہینے کا نام چلا آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تو لوگوں نے اس مہینے کو جب اسلام قبول کیا تو اس کے اندر وہ پرانی چیزیں برقرار رہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں راز صاحبی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایام جاہلیت میں اس کی اہمیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا، اسلام لانے کے بعد بھی اس کو اسی فضیلت کو رکھا. تو لکھتے ہیں کہ رجب کے کسی دن نفل روزہ رکھنے والے کو یہ روزہ نفع دے گا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. ابھی میں بتا رہا ہوں اس حدیث، یہ ایسی ساری حدیثیں، پھر آخر میں بتاتا ہوں کہ اس کے بارے میں رائے کیا ہے. پھر لکھا ہوا ہے کہ دوزخ کے ایک دروازے کو تالا لگا دیا جائے گا. اس روزے کے بدلے میں اگر زمین کے برابر سونا دیا جائے تب بھی دنیا میں اس کے ثواب کا بدلہ نہیں ہوگا. ہاں، روز محشر اس کا ثواب ملے گا. اس روزے دار کی شام کو افطار کے وقت 10 دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی اگر ایک روزہ رکھا. اگر کوئی دنیاوی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً دیتا ہے اور اس کے لیے خیر و خوبی کا اتنا ذخیرہ کر دیتا ہے جتنا کہ اولیاء اللہ محبوب معصیہ میں سے کسی نے طلب کیا ہو. اور جو شخص ایک سنتے جائیے، اور جو شخص رجب کے روزے رکھے تو اس کے ثواب کے ساتھ اسے مزید 10 صدیقوں کے برابر، صدیق ایک لقب ہے، جیسے انبیاء ایک لقب ہے، رسول ایک لقب ہے، ایسے ہی صدیق ایک لقب ہوتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ صدیق ہے. صدیق کے معنی یہ ہوتا ہے بہت اونچا درجہ ہے، انبیاء کے بعد یہ درجہ ہوتا ہے کہ ایسا سچا آدمی. سچ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں، کہ ایسا نہیں کہ دنیا کا بڑا حصہ جھوٹ بولتا، سچ سبھی لوگ بولتے ہیں. یہ ایسا شخص ہوتا ہے صدیق کہ جس نے زندگی میں کبھی جو ہے نا وہ جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہو سکتا ہے پائے جائیں، لیکن یہ جو صدیق لقب کہا گیا ہے کہ جس کے دل میں بھی اسلام اور نبی اور کسی کے خلاف دل میں بھی کبھی کوئی شک نہیں گزرتا. حالانکہ وہ شک اگر آپ کو کسی کو آتا ہے، جب تک بندہ زبان سے نہیں بولتا ہے تب تک گنہگار نہیں ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی جو ہے کبھی شک نہیں آتا ہے، تو اس کو لقب دیا جاتا ہے کیا، صدیق کا. جب ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے اور احد ہلنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر زور سے مار کر کے کہا کہ احد پہاڑ رک جا، تجھے معلوم ہے کہ اس پر رسول موجود ہے، اس پر جو ہے وہ شہداء موجود ہے اور اس پر صدیق موجود ہے. تو فوراً پہاڑ کیا ہوا، ہلنے سے تھم گیا. تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. تو اس کے علاوہ کسی صحابی کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑا نہیں. تو 110 صدیقوں کا ثواب گویا کہ اس کا درجہ اس ایک روزہ کے رکھنے سے ہوتا ہے. پھر لکھا ہے کہ جس نے رجب کے 3 روزے رکھے تو اس کے ثواب کے ساتھ بوقت افطار اس شخص سے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، حقوق ادا کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ میں تیرا حق ادا کروں، اور اس کے حق میں میری محبت ولایت لازم ہو جاتی ہے. اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے. پھر لکھا ہوا ہے کہ جس نے ابھی 3 کا ذکر ہے، ایسے ایک ایک بڑھا، اور جس نے ماہ رجب میں 4 روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس کا حشر اس طرح ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کے مانند چمکتا ہوگا، اور اس روزے دار کی نیکیاں ریگستان کے ذرات کے برابر ہوں گی. کتنا بڑا ریگستان ہے، اور اس ریگستان میں کتنی ریت ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کے اس 4 روزے کا. رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی فضیلت رجب کی بیان کی جا رہی ہے.
حالانکہ ایک رمضان کا روزہ، ایک روزہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر چھوڑ دے اور پوری زندگی اس روزے کو قضا کرنا چاہے اور ہر دن روزہ رکھے نفل کہ اللہ تعالیٰ اس روزہ جو چھوٹا ہے اس کا ثواب مجھے برابر کر دیجئے، تو پورے زندگی کے نفل کا روزہ ایک روزے کے برابر نہیں ہوتا ہے رمضان کے روزے کی۔ کیونکہ فرض ہوتا ہے، سنت نوافل کبھی بھی فرض کو کیچ نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک وقت کی فجر کا ثواب اتنا ہوتا ہے یا ایک وقت کی فجر کے چھوڑنے کا گناہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ زندگی بھر تہجد پڑھیں اور ایک وقت کی فجر جان بوجھ کر بغیر عذر کے چھوڑ دیں تو زندگی بھر کا تہجد ایک وقت کی فجر کو کور نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا یہ خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ حدیث کس طریقے سے گڑھی گئی ہے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ جس نے اس ماہ میں کہ رجب میں 6 دن کے روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس روزے دار کو وہ نور دیا جائے گا جس سے روز محشر تمام لوگ روشنی حاصل کریں گے، اور آمنین کے ساتھ ان کا حشر کیا جائے گا، پرسلات پر سے بغیر کسی حساب کتاب کے عبور کریں گے، والدین کی نافرمانی اور قطع رحم کرنے کے علاوہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسے ملے گا اور ملنے کے بعد اس کو پیشانی کا بوسہ دے گا۔ یہ 6 روزے کا ثواب ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جس نے اس ماہ میں 7 روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس روزے دار پر دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس پر آتش دوزخ حرام کر دی جائے گی اور جنت واجب و لازم کر دی جائے گی، اور حکم دیا جائے گا کہ جنت میں جہاں چاہو رہو، پوری جنت تمہاری ہے، پوری جنت تمہاری ہے۔ پھر لکھا ہے جس نے 8 روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ، کل یہ حدیث آئی تھی واٹس ایپ پر، جس نے 8 روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس روزے دار کے نام اعمال میں اعلیٰ علیین کا قیام رکھا جائے گا، اور آمنین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اور اس کی قبر سے نور پھوٹ پھوٹ کر نکلے گا، اور اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ مشرق کے تمام لوگ جگمگا اٹھیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادنا سے ادنا کرم الہی، یعنی لوگ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ادنا سے ادنا کرم الہی یہ ہوگا کہ بغیر حساب، یہ چھوٹا سا چھوٹا ثواب ہے کہ بغیر حساب کتاب کے سیدھا جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر لکھا ہے جس نے 10 روزے رکھے اس کا کیا کہنا، اس کو 10 گنا ثواب دینے کے ساتھ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور اللہ کے نیکوکاروں کا مقربین میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ کے اس بندے کی طرح ہو جائے گا جس نے 1000 سال تک روزے رکھے، شب بیداری کی، صبر و ثبات اختیار کیا، اور امیدوار ثواب رحم و کرم رہا، اور جس نے 20 روزے رکھے تو ان کا اجر 20 گنا زیادہ ملے گا۔ حضرت ابراہیم کی قبر کے مانند ایک قبے کا مالک ہوگا، اور قبیلہ ربیہ وہ مضر کے باشندوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور جس نے ماہ رجب کے پورے 30 دن کے روزے رکھے تو ہر روز کا ثواب 30 گنا زیادہ ہوگا۔ آسمان سے ندا آئے گی، آواز آئے گی، اے ولی اللہ مبارک ہو، اللہ کے حضور تمہارا درجہ بہت زیادہ بلند ہے، اللہ کا دیدار کرو، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اور تمہارے بہترین رفیق اور ساتھی ہیں۔ پھر 3 مرتبہ کہا جائے گا خوش رہو، خوش رہو، اور جب حجاب الہی اٹھا لیا جائے گا تو تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا، یعنی جب قیامت آئے گی، اور پھر جب فرشتہ موت اس کے پاس آئے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، بلکہ حوض فردوس سے اسے سیراب کیا جائے گا، یعنی مرنے سے پہلے حوض کوثر کا پانی لا کے پلایا جائے گا، اور اسے موت کی تکلیف نہ ہوگی، اور اپنی قبر میں فرحان، یقینی بات ہے جب 4-5 روزے والی بہتری فضیلت ہے تو مہینے والی تو اس کو بڑھانا پڑے گا نا، تو بڑھا رہا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ حوض کوثر سے سیراب ہوتا رہے گا، اور روز حشر اپنی قبر سے اس شان سے اٹھے گا کہ 70,000 فرشتے عمدہ موتی، یاقوت اور بہترین پوشاک میں زیور کے طور پر لائے جائیں گے، اور آ کر اس کو کہیں گے اے اللہ کے ولی،
اللہ کے पास तशरीफ ले चलिए। ये उस रोजे का इवद है जिसमें आप अल्लाह के लिए प्यासे रहे और अपने जिस्म को अल्लाह के लिए लागर किया, और ये रोजादार जन्नत अदन में दाखिल होने वालों में सबसे पहला होगा। अल्लाह उससे राजी और ये अल्लाह से राजी, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और हर रोजेदार हर रोजे के दिन हफ्ज़ तौफीक सदका भी दे तो उसके सवाब का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। अब सब तो बोल दिया, अब बचा ही नहीं कुछ। तो कह रहा है यानी तमाम मखलूक अगर जमा होकर उसके सवाब का अंदाजा लगाएं जो उसे मिलेगा, तो ये अंदाजा लगाना कुदरत और ताकत मखलूक से बाहर है, बल्कि सवाब से 10वें हिस्से का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये तमाम रवायत लिखने के बाद इन तमाम रवायत को इब्न शाहीन ने अपनी किताब तरगीब में बरवायत मक़ूल तहरीर किया है, जिसकी सनद नहायत तारीख नाकाबिले एतबार। नए इन रावियों के अलावा नेज़ कहते और इन रावियों के अलावा एक रावी इसमें दाऊद बिन मजर भी है जो मुत्तहिम वो बदनाम शख्स है, और एक रावी सुलेमान बिन हकम है जिसको तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ लिखा है। इसके अलावा एक रावी अला बिन कसीर भी है जिसके ज़ईफ होने पर सबका इजमा है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तबयीनुल अजाइब में लिखते हैं कि सारी रवायतें गढ़ी हुई हैं, मन गढ़त हैं। अल्लाह ताला उसके गढ़ने वाले को रूह सिया करे। अल्लाह की कसम बवक्त तहरीर लिख रहे हजरत कि जिस वक्त मैं ये लिख रहा हूँ, खुदा की कसम बवक्त तहरीर इस रवायत को पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस गलत रवायत को पूरी जिम्मेदारी ये रूह सियाद दाऊद बिन मजर और अला बिन खालिद के सर पर है। ये दोनों बिल्कुल झूठे हैं, और रावी मक़ूल वो शख्स है जिसने अबू दरदा का जमाना ही नहीं पाया और उन्होंने अबू दरदा का नाम ले लिया। और मेरी दानिश में अल्लाह की कसम ये रवायत मक़ूल की भी हरगिज नहीं है, यानी मक़ूल का नाम लिया हुआ वो भी गलत किया गया, क्योंकि मक़ूल जो है वो ताबई हैं, बल्कि इससे ज्यादा किसी और झूठे शख्स ने इन रवायतों को नकल किया है। ऐसी बहुत सी रवायतें हैं। इसमें बहरहाल ये बातें आपके सामने रखना चाहे, आपको बोर भी हुआ होगा, लेकिन बहरहाल ये बताना हमारी जिम्मेदारी होती है किस किस्म की बातें अवाम में। अब इसमें एक चीज जो है जो इंशाल्लाह कल बात करेंगे, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो जो कूड़ा आप करते हैं उसकी शरई हैसियत क्या है, क्योंकि मेन तो रजब और कूड़ा ही है। ये तो सब जो है वो ऐसे तफरीहन बात कर दी गई, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो बता देते हैं कि ये जितने त्योहार एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए गए हैं, बाहर से लाए गए हैं, आपको तो बराबर मेरी बातें सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा लफ्ज इनके लिए ईजाद किया है कि वो लफ्ज में खुद इस बात की हकीकत है कि ये त्योहार अरबी नहीं हो सकते। जैसे कूड़ा है, कूड़ा में डाल आता है, कूड़ा में क्या आता है, लिखने में उर्दू में डाल आता है, अरबी जबान में डाल होता ही नहीं है। और कूड़ा की अरबी किसी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। अगर लुगत की किताब उठा ले, किसी मौलवी से पूछो कि कूड़ा को अरबी में क्या कहते हैं, तो बेचारा कूड़ा की अरबी नहीं बता सकता वो। तो आप नाराज नहीं हो गए कि इतने बड़े आलिम कूड़ा की अरबी नहीं जानते। भाई रसूल अरबी होते तो वो त्योहार जो बताते तो वो अरबी में हमको बताते। जैसे आप ईद बकरीद बोलते हैं, ईद बकरीद भी कोई अरबी लफ्ज नहीं है, लेकिन ईद के लिए हमारे पास अरबी लफ्ज ईद उल फितर मौजूद है, बकरीद के लिए हमारे पास ईद उल अजहा मौजूद है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लना ईदान, हमारे तो दो त्योहार है, एक ईद है और एक बकरीद है, जिसपे ईद उल फितर ईद उल अजहा। ये बकिया तो हिंदुस्तानियों ने गढ़े हैं, और गढ़ने में बस गलती ये हुई है क्योंकि चोर कितना भी होशियारी करे, चोरी करे, कुछ न कुछ सबूत तो छोड़ के जाना है पुलिस वालों के लिए कि पुलिस वाले पकड़ सकें कि गलती तुमने कहाँ की है। तो ये त्योहार बाहर से आया और नाम देने में क्या हो गया, वो गलती कर गया और उसने कूड़ा, क्योंकि वो असल में कूड़ा क्यों कहते हैं, ये जिस बर्तन में ये पका करके मिठाई रखी जाती है ना, उसको फारसी से निकला हुआ लफ्ज है, ये कूड़ा है, उस बर्तन को कहते हैं। तो उसी का नाम उसको रख दिया गया। ये भूल गया बेचारा कि आने वाले लोग जो है यहाँ से पकड़ लेंगे और हमारी चोरी क्या हो जाएगी, पकड़ जाएगी। बहरहाल चोर को चोरी करना है और शरीयत के पुलिस वालों को चोर को पकड़ना है। चोर अपनी चोरी से बाद अगर नहीं आएगा तो पुलिस वालों को भी अपना डिपार्टमेंट बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप गलत चीज पर अड़े हैं तो हम सही से क्यों तौबा कर लें, या सही से हम क्यों पलट जाएं, हम भी सही से सही पलटेंगे। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला
عالم کو اس کی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.